کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، سبحان اللہ، مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ تو اعمال و آثار کیا ہے؟ یہ سال ثواب ہی ہے نا۔ ہم خوش قسمت ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ سورہ الحم پڑھتے ہیں تو سورہ الحم میں 7 آیتیں ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ سورہ الحم پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ سورہ الحم پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ تو جو 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھتا ہے وہ ختم قرآن کر لیتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اجازت دیں بچے غور کیا کریں گے، یہ مولوی صاحبان ہم جیسے کیوں کہتے ہیں بھئی 1 دفعہ سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو؟ یہ نہیں کیوں نہیں کہتے 3 دفعہ سورہ الحم اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب 5 مرتبہ سورہ الحم اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو؟ ہر چیز کی لاجک ہے نا، اور ہمارا مسلک لاجک کا مسئلہ۔ میں چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے مسلک میں ناخون کاٹنے سے لے کے اور بڑے سے بڑے مسائل فطرت کے مطابق معصومین نے حل کیے۔ اس لیے جب کوئی جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، منصف مزاج بن جاتے ہیں، دروازہ اہل بیت پہ آ جاتے ہیں، تو آپ پہلے یہ سمجھے کہ نبی کے بعد امام کون ہے، خلیفہ کون ہے۔ جب نبی کے بعد والا امام اور خلیفہ ادھر آ جائے، نظر آ جائے، سمجھ میں آ جائے، پھر آپ کو ایصال ثواب بھی سمجھ میں آ جائے گا، تقلید بھی سمجھ میں آ جائے گا، اجتہاد بھی سمجھ میں آ جائے گا، سارے مسئلے مجلس ماتم سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے پہلے بنیاد کو تو میں نے ایک دعوت فکر دے دی، تو بس آثار جو ہیں وہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ سورہ الحم پڑھیں، پورے ختم قرآن کا ثواب ہے 1 سورہ الحم پڑھنے سے، کیونکہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے سورہ الحم۔ سورہ اخلاص 1 دفعہ پڑھیں گے تو 1 حصہ قرآن کا ثواب ہے۔ 3 دفعہ پڑھوا رہے ہیں نا، 2 دفعہ پڑھیں گے آدھے قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے ختم قرآن کا ثواب۔ تو ہمارے بزرگ علماء یہ فرماتے تھے 1 دفعہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تاکہ 2 قرآن آپ اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب۔ یعنی حالانکہ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں اکثر مجلسوں میں، خاص طور پہ آپ کے کینیڈا امریکہ میں نے کہا سورہ فاتحہ، میرے خیال میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، ہاتھ یوں ہو جاتا۔ ابھی کیا پڑھا؟ تجربے کی بات ہے، شاید بسم اللہ پڑھ لیتے ہوں، کبھی نچوڑ ہے۔ ایک جملہ کہوں یا علی کہہ لیتے ہوں، چونکہ نکتہ ہے تو اس لیے ادھر آ جائیں نیر بھائی، یہ مشہور ہو گئے دیر سے آنے میں، تو بہرحال خدا سلامت رکھے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اجازت ہے، کہا کہ ایصال ثواب۔ اب آپ نے داد دے دی تو مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، آج جلدی سے آپ کی بھی کمی محسوس ہو رہی کہ جناب نبی پاک کا فرمان ہے مثل علی فی الناس، علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسی قرآن مجید میں قل هو اللہ احد۔ بات نکل آئیے شیخ صاحب، بات نکل آئیے تو میں عرض کر دوں، علی علیہ السلام کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ کیا مطلب؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورہ پڑھیں گے 1 مرتبہ،
एक हिस्से कुरान का सवाब। क्या कहेंगे? 2 मरतबा पढ़ेंगे आधे कुरान का सवाब, 3 मरतबा पढ़ेंगे खत्म कुरान का सवाब। अली की मोहब्बत का इजहार सिर्फ जबान से करेंगे, नहीं पहुंच रही मेरी बात, सिर्फ जबान से करेंगे, करते हैं ना जबान से कि भाई हम भी तो अली को मानते हैं, फिर जुमला याद आ रहा है, क्या करूं अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब का, हम भी तो अली को मानते हैं। तो अल्लामा फरमाते थे कि जो अली को भी लगा के मानता है, जो अली को भी लगा के मानता है, जो अली को भी लगा के मानता है वो नाक़िसुल ईमान है। इसलिए कि ना फला को भी मानता हूँ, फला को भी मानता हूँ, फला को भी मानता हूँ, और अली को भी मानता हूँ। तो जो भी लगा के मानता है, परवेज भाई आगे आ जाए, दाद मत दीजिएगा, आपको आदत तो है नहीं दाद देने, लेकिन इधर आ एक जरा और दुरूद पढ़े। इजाजत एक और दुरूद पढ़ने वाला इजाजत है और सलामत रखें। कहा कि जो अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ जबान से मानता है उसका ईमान एक हिस्सा मुकम्मल। अब सख्त बात आ रही है, जो जबान से भी मानता है और दिल से भी मानता है उसका ईमान आधा मुकम्मल है। बहुत सख्त बात है, किसी को हजम ना हो तो मुझसे बात करे, गीबत ना करे। अली अलैहिस्सलाम को जो सिर्फ जबान से माने उसका एक हिस्सा ईमान को या 25% समझ ले वो नाक़िसुल ईमान है। सुभान अल्लाह। जो जबान से भी माने और दिल से भी माने वो आधा ईमान मुकम्मल है। क्या और जो अली अलैहिस्सलाम को जबान से भी माने, दिल से भी माने और आज़े व जवारे से भी माने, जवारे का मतलब क्या है? अब आ जाइए, अली को भी माने, अली की भी माने, अली को भी लगा के ना माने, अली को ही लगा के माने। हम अली ही को मानते हैं, जो अली ही को मानेगा वो अली के गैर को नहीं मानेगा। तो आप खुशकिस्मत हैं, ये एतराज करने वाले बदकिस्मत हैं। आप सूरह अलहम पढ़ के एक खत्म कुरान, सूरह इखलास 3 दफा पढ़ के दूसरा खत्म कुरान, अली की मोहब्बत जबान से भी दिल से भी आज़ा व जवारे रख कर भी इजहार करें तो कामिलुल ईमान। तमाम मुमिनीन के लिए एक दुरूद पढ़ने मोहम्मद। अपना मौजू मुकम्मल करना चाह रहा था, डॉक्टर रिजवान ने बीच में गड़बड़ कर दी। मेरा दे दे उनको नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मैं समझा लूंगा खुद। अगर मुनसिफ मिजाज होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दुनिया में आखिर कसरत से लोगों को जहन्नुम में जाना, कसरत से अक्सरियत को जहन्नुम में जाना। लिहाजा अगर वो अक्सरियत में शुमार होना चाहते हैं तो उनका नसीब, अगर वो दरवाजा अहले बैत पे आना चाहते हैं उनका नसीब। बस मैं मौजू मुकम्मल कर लूं, इजाजत है तो एक दुरूद बुलंद आवाज से
قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو کیا، اولاد ابراہیم کو، اور ابراہیم کو کیا، اولاد عمران اور عمران کو کیا۔ ہم اس خلاصہ کر رہے ہیں چیلنج کر کے کہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کوئی عمران جس کی آل عالمین میں موجود ہو اور عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو۔ منتخب کیوں کیا؟ منتخب کرنے کا مقصد ہے ہدایت کرنا، ان کے ذریعے سے عالمین کی ہدایت ہونا۔ اب کسی کو ہضم نہ ہو تو 2 روٹی زیادہ کھائے، کیا کہنا؟ لیکن میں روایت سنا رہا ہوں، بسم اللہ۔ حج پہ، یہ میرا 21واں حج تھا ماشاءاللہ، میرے خیال میں 16واں یا 17واں حج تھا، تو اس وقت مجتہدین کے بیسے لگتے ہیں، دفتر بنتے ہیں حج کے موقع پہ، وہاں جا کے ہم خمس وغیرہ جمع کراتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تازہ حج کے مسائل پوچھتے ہیں، اپنے حاجیوں کو بتاتے ہیں۔ تو وہاں آغا خامنائی قبلہ و کعبہ رہبر معظم کے دفتر سے وہ کتاب ہمیں تحفے میں ملی۔ کتاب کا نام ہے فضائل امیر المومنین علیہ السلام۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اور دیکھ لیو کتاب تو میرے پاس موجود ہے، مہر لگی ہوئی ہے آغا کے دفتر کی، مدینے کے دفتر کی، اور اس میں روایت لکھی ہے کہ صحابہ کرام دوڑے ہوئے آئے۔ اب پتہ چلے گا عالمین کے لیے کیسے ہدایت کرتے ہیں کیا کہنا؟ عمران کی اولاد، کیا کہنے؟ اور یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی ذہن میاں کی۔ کہا کہ صحابہ دوڑے ہوئے آئے کہ سرکار ہم نے ابھی دیکھا علی ابن ابی طالب فجر کی نماز کے بعد پتھر پہ کھڑے ہوئے سورج سے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی سے نہیں ہو رہی ہضم کا، سورج سے باتیں کر رہے تھے، مولا سورج سے باتیں کر رہے تھے۔ عالمین میں ہے یا نہیں سورج؟ سورج سے باتیں کر رہے تھے۔ صحابہ نے جیسے آ کے سرکار سے بیان کیا کہ علی ایسے ایسے سورج سے باتیں کرتے ہیں، نہ معلوم کس زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے! نوٹ کر لیں ظہیر بھائی، اس کو چیک کیجئے گا انٹرنیٹ پہ، نہ وہ کتاب میں ذمہ دار ہوں۔ کہا کہ سورج سے باتیں کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ جیسے مولا علی تشریف لائے، کہا یا علی آئندہ جب کبھی سورج کو ہدایت کرنے جاؤ اچھا دیکھیے، میں ہر چیز کا تجزیہ ترکیب کرتا ہوں، ہمارے مدرسوں میں تجزیہ ترکیب پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز سامنے آئے اس کا تجزیہ و ترکیب کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا خلاصہ کرو، اس کو گرامر کے لحاظ سے اس کا گویا تشریح کرو۔ تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی سورج کو کائیں کو ہدایت کی ضرورت ہے، سورج کو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں کہوں گا سورج کو، سورج گہن ہوتا ہے یا نہیں؟ پتہ چلا جو عالمین کے گہن کو ختم کرے اسے علی کہا ہے۔ آج زیادہ تھکے ہوئے، حالانکہ فضائل سننے والے ہیرا لوگ بیٹھے ہیں، لیکن نہیں پہنچ رہی بات۔ میں تو حوالہ دے چکا ہوں۔ عالمین، چاند گہن کیا ہے، سورج گہن کیا ہے؟ تکلیف ہے نا، تکلیف کو دور کرنے والا عالمین میں کون ہے؟ علی عمران کا۔ صحابہ نے کہا علی، کہا بلاؤ علی کو، یا علی آئندہ کبھی سورج کو ہدایت کرنے جاؤ تو میرے صحابہ کو بھی ساتھ لے جانا، میرے صحابہ کو بھی ساتھ لے جانا، اور عربی میں بات کرنا، ان کی سمجھ میں آئے۔ کہا بسم اللہ سرکار۔ کچھ عرصہ گزرا تو مولا کائنات لبیک کہا کہ میں آتا ہوں یا میں حاضر ہوں، میں مدد کے لیے۔ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں صحابہ، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کو چلنا ہے
وہ چلے میرے ساتھ. سورج مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے. نہیں پسند آ رہی تو میں کچھ اور کہ کہا کہ چلو میرے ساتھ. ابھی چہرے بتائیں گے کس کس کو روایت پہنچ رہی ہے. گئے صحابہ پیچھے پیچھے, ادھر سے سورج نکل رہا تھا. مولا کائنات ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے اور آواز دی, السلام علیکہ یا شمس. سورج میرا سلام قبول. صحابہ سن رہے ہیں, روایت سر پہ میرے امامہ ہے, کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا. کہا کہ السلام علیکہ یا شمس. سورج سے آواز آئی, وعلیکم السلام یا اول و یا آخر. جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے خواتین و حضرات, بچے بڑے, خدا سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ نے سب نے داد بھی دی, نعرہ بھی لگایا. آپ میں سے کوئی بے ہوش نہیں ہوا. کیا کہہ رہے سورج کا جواب سن کے 7 صحابہ بے ہوش ہوا. 7 صحابہ بے ہوش ہو گئے. کیسے انہیں ہوش میں لائے ہوں گے؟ ہمارے یہاں کیسے مرگی کے مریض کو لاتے ہیں. لیکن جیسے بھی ہوش میں لائے ہوں گے, وہ ہوش میں آ گئے تو دوڑے ہوئے آئے سارے کے سارے. سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما. آگے کا سرکار جملہ سنیے گا, اور جملہ سن کے اس کو پھر اتنے سے کلپ میں ڈال دیجیے گا. یہ جس خاتون نے سوال کیا ہے نا سورہ فاتحہ کا, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب مولانا شہنشاہ نے کہیں کہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس مرنے والے کے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے. بتائیے عقل میں آتی ہے بات؟ وہ کچھ تم جیسوں کی کسی کی بات کو نقل کر رہے ہوں گے. اس کو نقل کر کے اس کا تجزیہ کر رہے ہوں گے جیسے میں تجزیہ کر رہا ہوں. تو اب آپ اگر اعتراض کو ڈال دیں اس کے اندر کہ جناب اللہ فرما رہا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے نزدیک مت جاؤ. اگلی آیت بھول گئے ہم لوگ. اگر تم نشے کی حالت میں, تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ نکال کے ذرا سا کلپ کو ڈال دے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سورج نے کہا, سکلان صاحب غور کیجیے گا, سورج نے کہا وعلیکم السلام یا اول و یا آخر. صحابہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو دوڑ جائے نبی پاک کے پاس. جملہ سنیے گا, جملہ لکھا ہے کتاب میں. صحابہ نے عرض کی سرکار سورج نے علی کے لیے وہ کہا ہے جو ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بلاؤ علی کو. خدا را غور کیجیے گا, یہ پوری روایت سن کے جائے گا, بیچ میں سے کوئی چلا گیا تو پھر اپنے مذہب کا, اپنے دین کا, اپنے مسلک کا, اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار. کہا کہ بلاؤ علی کو.
مولا علی علیہ السلام آئے، سرکار حکم کہ یا علی آئندہ کبھی سورج کو ہدایت کرنے جاؤ تو سورج سے کہنا کیا بات ہے، کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات